زبانوں کے نام پر بھی لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں ہر سانحے کے بعد ایک المیہ بھی جنم لیتا ہے۔ مگر صدر محترم، کوئی شام کا ڈوبتا ہوا سورج جب اگلی صبح طلوع ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہیں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، وہیں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، وہیں آسمان پر شگاف پیدا کرنے والے نعرے ہیں، وہیں پرچم اتارنے کی تقریب کی جاتی ہے، سلامی دینے والے سلامی دیتے ہیں تو گویا دشمنوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ ہاں صدر محترم، ہر سانحے کے بعد یہاں 24 گھنٹے بعد ٹھیک بوڑھے بچے جوان یک زبان ہو کر سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ناز کی پرواہ، نہ کل کی پرواہ، نہ رنگ زبان نسل کی پرواہ، نہ نیلے پیلے چھنوں کی پرواہ، سب یک آواز یک زبان، پاکستان زندہ باد۔ جب تک جان لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے کہ زوم میں تھے دشمن اپنے، شاید انہیں معلوم نہ تھا یہ خاک وطن ہے جاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ صدر اعلی وقار، صدر محترم، مخالف مقرر نے یہاں سوال کیے، شاہینوں پر طنز کیا، بدحالی کا ذکر کیا، اور یوٹیوب سے رٹی ہوئی تقریر کر کے چلتے پڑے۔ صدر محترم تو اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا کہ نہ یہ حمایت میں ہے، نہ یہ مخالفت میں ہے، یہ منافقت میں ہے، یہ منافقت میں ہے۔ صدر اعلی وقار، آج بھی اس سرزمین پر ظلم و ستم کی آہنی دیوار کو گرانے والے موجود ہیں جو عزم رکھتے ہیں۔ یاد کیجیے ہنگو کے اعتزاز حسن کو، جس نے اپنے اسکول کو بچانے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یاد کیجیے ڈیرہ غازی خان کے شہید سپاہی صابر حسین کو، جس نے بارودی سروں کو ناکارہ بنانے کی خاطر اپنی جان دی۔ یاد کیجیے شہید چودھری اسلم شہید کو، جو آخری سانس تک یہی کہتا رہا کہ میں مر تو جاؤں گا لیکن روشنیوں کے شہر کو کبھی آگ کا ایندھن نہیں بننے دوں گا۔ یاد کیجئے بلال حسن بابری کو، یاد کیجئے یاسر عباس کو، یاد کیجئے علی معین نوازش کو، یاد کیجئے عفاف کریم کو، یاد کیجئے ابراہیم شاہد کو، یاد کیجئے فاطمہ ممتاز کو، یاد کیجئے بابر اقبال کو، یاد کیجئے علی محسن کو، جو یہی کہتے ہوئے فنا ہو گئے کہ قصے ستم کی پامالی کو نہیں بکھیرنے دیں گے۔ ہاں صدر اعلی وقار، اگر آج بھی کوئی وحشی، کوئی درندہ ہماری جانب ظلم و ستم کی ننگی تلوار لیے چلا آتا ہے تو اسے بتا دیا جائے کہ قومیں عشروں تک لڑا کرتی ہیں، اور ہم بھی اپنی خود پرستی کے لیے آخری سانس تک اور خون کی آخری بوند تک اور سینے سے نکلتی آخری ہچکی تک لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے۔